قابل احترام اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم اس بابرکت دن میں اپنے فرض علوم کے سیکھنے کے جذبے سے موجود ہیں۔ ہماری سابقہ نشست میں ہم نے جو کچھ پڑھا تھا وہ ہماری معاشرتی زندگی کے حوالے سے ہر ایک کی ضرورت تھی، اور الحمدللہ جس ذہن کے ساتھ یہ کام شروع کیا تھا میں اپنی ذات کے حوالے سے تو بڑے نتیجے پہ پہنچا کہ وہ کارآمد ہے۔ آج اس سلسلے کی دوسری کڑی ہے۔ ہم نے سابقہ نشست میں سیکھا کہ معاشرتی زندگی میں جوڑا وجود میں کیسے آتا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں طریقہ کار اور پیرامیٹرز کیا دیے ہیں، لڑکی اور لڑکے کا ایک نباہ اور چننے کا پروسیجر کیا ہے۔ میری دارس کے مطابق ہم نے 13 احادیث مبارکہ پڑھی تھی، جن میں 4 پیرامیٹر تھے، مال، جمال، حسب اور دین کے حوالے سے۔ ولیمہ کی جو مذمت اللہ کے رسول نے بیان کی کہ سب سے برا ولیمہ وہ ولیمہ ہے جس میں صرف امیر لوگ شریک ہوں، غریبوں کو نہ آنے دیا جائے، یہ ہمارا سبق تھا پچھلے جمعۃ المبارک کا۔ اور رشتے کا پیغام بھیجا جائے اور بھیجنے والا اخلاق اور دین میں کامل ہو تو حضور نے فرمایا اس رشتے کا انکار نہ کرو، بیٹی کا ہو یا بیٹے کا ہو۔ اگر ایسا کرو گے تو پھر زمین میں فتنہ اور فساد پیدا ہوگا۔ ہماری گفتگو کا ایک موضوع یہ بھی تھا کہ اللہ کے حبیب نے نوجوانوں کے گروہ کو خطاب فرمایا کہ نکاح کر لیا کرو، اور بڑی کمال دوائی سجیسٹ کی، میڈیسن، کہ تمہاری نگاہیں نیچی ہو جائیں گی اور تمہاری شرمگاہ اور ستر محفوظ ہو جائے گا، اس لیے نکاح کو روائی دو۔ منگنی پہ منگنی کا پیغام نہ پہنچے، بھائی اپنے بھائی کے بھاؤ اور ریٹ پر ریٹ نہ کرے، اور نہ کوئی عورت اپنی کسی بہن مسلمان کے گھر کو خوشیوں سے بھرا دیکھ کر اس کی طلاق کے مطالبے کے بعد خود کو نکاح کے لیے پیش نہ کرے، بلکہ حضور نے فرمایا یہ خود اس کے نکاح میں آ جائے تو بہتر طریقہ یہ ہے۔ اور جیون ساتھی کو دیکھنے کی حدیث ہم نے پڑھی تھی، حضور نے فرمایا جاؤ اس کو دیکھو، تو پتہ چلا کہ دیکھنا بھی اگر شریعت کے حدود اور پیرامیٹرز میں ہو تو یہ ٹھیک ہے۔ اور پھر مسجدوں میں نکاح کا اعلان اور اس کا اعلان اور اس پہ دف بجانا، یہ اللہ کے نبی کی حدیث مبارکہ تھی۔ ہم نے دعائیں دیکھی تھیں جو اللہ کے حبیب دعا دیتے تھے۔ میں نے عرض کیا تھا ہمارا فوٹو سیشن ہوتا ہے شادی کے بعد، لیکن اللہ کے رسول کی سنت ہے دعا دینا، اس لیے کوشش کریں اس دعا کو یاد کریں۔ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی الخیر، کہ اس میں جو خیر ہے اللہ ان دونوں میں جمع فرما دے۔ اس کے علاوہ ولیمے کا ذکر ہم نے دیکھا، عورت ٹیڑھی پسلی کی طرح ہے، اور عورت کے حقوق کی بات تھی ہمارے سابقہ نشست میں، اور گھریلو خوشحال زندگی گزارنے کا آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ جب شادی ہو جائے تو پھر میاں بیوی کا گزران کس طریقے پر ہو، یہ ہماری آج کی نشست ہے۔ ایک اور بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے جو آج کے ہمارے اسی کا موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم شادی میں مختلف قسم کی شرائط بھی لکھتے ہیں۔ آپ نے نکاح فارم اگر دیکھا ہو تو وہاں اس پیج میں شادی کی شرائط بھی ہوتی ہیں، اگر کوئی شرائط ہوں تو اس بارے میں شریعت نے ہمیں باؤنڈ نہیں کیا کہ کتنی شرائط تم رکھ سکتے ہو کتنی نہیں رکھ سکتے۔ بہت ساری چیزیں جن کی شریعت نے ممانعت کی ہے وہ شرط شادی میں ہو ہی نہیں سکتی۔ لڑکا لڑکی کو منتھلی کچھ جیب خرچ دے گا، یہ شرعی شرط ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اگر اس کو لکھ لیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ اس لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کتاب النکاح صحیح مسلم 3472 نمبر حدیث ہے، ان احق شرط ان یوفی بہ ما استحللتم بہ الفروج، تم وہ شرائط اپنی شادی میں رکھو کہ جن کے ساتھ تمہارا نکاح کا پروسیجر آسان ہو جائے۔ اب اس سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ شرائط کس لیول کی ہونی چاہیے۔ آج کل خاندان بڑھ گئے، لمبے لمبے رشتہ داریاں اور تعلقات چلے گئے، تو پہلے پنڈ اور دیہات میں بڑی محدود زندگی تھی، ہر کوئی کسی کو جانتا ہوتا تھا، بڑا رکھ رکھاؤ ہوتا تھا بزرگوں کا۔ آج ایسا نہیں ہے، آؤٹ آف فیملیز بھی شادیاں ہوتی ہیں، تو کوئی بھی شرط ایسی کہ جس میں بچی کا فیوچر آپ کا سیکیور ہو جائے، ایسی شرط اسلام میں بالکل جائز ہے۔ یہ کوئی شرائط میں سے ایسی نہیں ہے کہ وہ ناجائز شرائط میں سے ہو۔ باقی رہ گئی ایک اور شرط جو تھوڑی سی ڈسپیوٹڈ ہے کہ کیا طلاق کا اختیار عورت کے پاس ہے یا نہیں۔ ایک شرط ہمارے کالم میں یہ بھی ہے جو نکاح فارم ہوتا ہے کہ کیا طلاق کا حق لڑکے نے لڑکی کو دے دیا ہے یا نہیں، اور اس کا سیکنڈ فیز ہے اگر دے دیا ہے تو کن شرائط کے مطابق۔ یہ تھوڑی سی جو ہے وہ شرط دیکھنے والی ہے کہ اس شرط کا شریعت میں معیار کیا ہے۔
تو پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کرتے ہوئے لڑکے اور لڑکی میں کیا ایک کی رضامندی پہ کنسنسس کیا ہے یا دونوں کی رضامندی ضروری ہے؟ دونوں کی رضامندی ضروری ہے. لڑکے سے پوچھا جائے گا، لڑکی سے بھی پوچھا جائے گا، اور یاد دہانی کے لیے پھر 3 دفعہ پوچھ لیا جاتا ہے. اگر ایک دفعہ بھی پوچھ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں. جب ان کے نکاح میں آنے کے لیے دونوں کی رضامندی ضروری ہے تو پھر ان کی سیپریشن اور جدائی کے لیے بھی شریعت کہتی ہے دونوں کی رضامندی ضروری. اور یہ رضامندی کے 2 آپشن ہیں جو شریعت نے دیے ہیں کہ اگر مرد جدا ہونا چاہے تو وہ عورت کو طلاق دے گا، اور اگر عورت اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو وہ کیا کرے گی؟ وہ خلا لے گی. اب یہاں پر یہ شرط کا ہونا کہ کیا مرد نے عورت کو طلاق کا اختیار دے دیا ہے، یہ ایک ایسی شرط ہے بظاہر کہ جس کا کوئی وجود نہیں. یہ اختیار مرد کے پاس ہے اور یہ اختیار مرد کے پاس ہی رہے گا، یہ عورت کے پاس نہیں جا سکتا. کیوں کہ یہ اتھارٹی ہے ہی جو ہے وہ مرد کی. عورت اگر جدا ہونا چاہے تو شریعت نے کہا تم نے خلا لینا ہے، خلا میں تمہیں کرنا یہ پڑے گا. بیسیکلی خلا ہمارا نیکسٹ جمعے کا موضوع ہے، اور دودھ پلانا، فیڈ کروانا یہ ہمارے اگلے جمعے کا موضوع ہے. تو ہم شرائط پہ اگر رہیں تو یہ شرط لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ مرد نے طلاق کا اختیار عورت کو دے دیا ہے یا نہیں دیا. کیونکہ مرد کے پاس بھی جدائی کا اختیار ہے طلاق، اور عورت کے پاس بھی جدائی کا اختیار ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خلا کہتے ہیں. خلا کے احکامات انشاءاللہ ہم نئے سٹیج پہ اگلے جمعۃ المبارک پہ ذکر کریں گے. تو اس حدیث مبارکہ کا مفہوم کیا نکلا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ شرائط تم نکاح میں رکھ سکتے ہو جن کے بعد تمہارا نکاح آسان ہو، جن سے نکاح مشکل ہو یہ شرائط رکھنا شریعت میں ٹھیک نہیں ہے. مثلا وہ شرط کیا ہو سکتی ہے کہ جی آپ جب تک 10 لاکھ روپیہ حق مار نہیں دیں گے ہم اپنی بچی کو رخصت نہیں کریں گے. تو یہ 10 لاکھ آئے گا، کہاں سے آئے گا، کب آئے گا، اس کی استطاعت کے مطابق نہیں ہے. یہ شرط بھی ٹھیک نہیں ہے. شریعت نے کہا ہے حق مار اتنا ہو جتنا مرد دے سکتا ہے. ایک اور یہاں پر مسئلہ ہے حق مار کا، وہ پچھلے جمعے ویسے ذکر ہوا تھا کہ حق مار کتنا رکھنا ہے جی شرعی. میں مذاق سے یہ کہتا ہوں ہماری شادیوں میں 2 کام شرعی ہوتے ہیں، باقی میں شریعت بالکل بھی نہیں دیکھی جاتی. ایک شرعی مسئلہ یہ ہوتا ہے جب حق مار نکلے لگے تو کتنا لکھیں جی، جو شرعی ہے وہ لکھ لیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ مولوی صاحب نے فیس کتنی لینی ہے، جو شرعی ہے وہ لے لیں. جو مارکی پہ 1 1.5 لاکھ ہوا وہ اس میں شریعت کدھر تھی؟ اس لیے حق مار میں یہ ذہن میں رکھیں ایک عورت اپنی ماں، اپنے باپ اور اپنی پوری فیملی کو چھوڑ کے آ رہی ہے، اور حق مار آپ اس کو کتنا دیں؟ جتنی آپ کی استطاعت ہے آپ اس کو حق مار دیں. آپ اس کو سونا دیں، چاندی دیں، آپ اس کو پیسوں کی شکل میں دیں. آپ لاکھ دیں، 5 لاکھ لیں، 10 لاکھ، آپ کی جو حیثیت ہے آپ نے اس کے مطابق دینا ہے. رسول اللہ کی ازواج کو حضور نے جو حق مار دیا وہ کوئی اسپیسیفک نہیں ہے، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا. بہت بڑا حق مار بھی رسول اللہ نے دیا. اس لیے کوشش ہونی چاہیے کہ بچی کو زیادہ سے زیادہ لڑکے کی طرف سے حق مار دیا جانا چاہیے، یہ اس کا رائٹ ہے. اور یہ والدین کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. ہم عموماً پوچھ دیتے ہیں جی جو آپ کہتے ہیں جی وہ لکھ لیتے ہیں. نو، ایک لڑکا اس کو اپنی ریسپانسبلٹی کا احساس ہونا چاہیے. اصل جو جملہ ہے جس پہ میں زور دینا چاہتا ہوں کہ یہ باپ کا مسئلہ نہیں ہے لڑکے کا، یہ لڑکی کے باپ کا مسئلہ بھی نہیں ہے. لڑکے کی شادی ہو رہی ہے، آپ لڑکے سے پوچھیں آپ اپنی بیوی کو کتنا حق مار دے سکتے ہو. ممکن ہے کہ وہ جھجک محسوس کرے کہ جی میں اپنے والدین کے سامنے کیسے کہوں. نہیں، وہ لوگوں کے سامنے بے شک دے، کوئی حرج نہیں ہے. شریعت یہاں تھوڑی سی ہماری رہنمائی کرتی ہے اور مزید اگلے سٹیپ پہ کہ تم اتنا بڑا حق مار اپنے سٹیٹس کے چھوٹے لیول کے لوگوں کے سامنے نہ دو جن کی مالی حیثیت کمزور ہے. وہ آپ کا 10 لاکھ اگر حق مار میں جاتا دیکھیں گے تو ان کا دل ٹوٹے گا. اس بات کا تھوڑا سا خیال کر لو. پھر اس دور میں بہتر شکل کیا ہو سکتی ہے کہ لڑکا لڑکی کو حق مار بہت سارا دے دے جتنی حسب توفیق ہے. اس کی بہتر شکل ایک یہ ہو سکتی ہے کہ جب رخصتی ہوتی ہے اور لڑکی لڑکے کے گھر جاتی ہے تو آج رواج بن گیا ہے موسٹلی گھروں میں کہ لڑکا اس کو گفٹ دیتا ہے. یہ گفٹ اگر وہ بھاری مقدار میں بھی دے دے تو 2 احکامات ہمارے پورے ہو جائیں گے. اپنی حیثیت کے مطابق اس کو حق مار بھی چلا جائے گا، اور لوگوں کے سامنے جو لوگوں کا دل رکھنا تھا وہ بھی نہیں ہوگا، کسی کا دل نہیں ٹوٹے گا. کوئی غریب آدمی دیکھ کے حسرت میں نہیں بھرے گا کہ میرے پاس تو ہے ہی نہیں کہ میں کسی کو کیسے دوں گا. اس لیے حق مار زیادہ سے زیادہ دے دیں. وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ منبر پہ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ اتنا حق مار کوئی مرد عورت کو نہ دے. ایک عورت کھڑی ہو گئی
اس نے عرض کیا حضور قرآن تو یہ کہتا ہے کہ تم بے شک ڈھیروں پہاڑ جتنا، قرآن کے الفاظ ہیں کہ تم اگر عورت کو دینا چاہو تو دے سکتے ہو، عمر کیا تم نے وہ آیتیں مبارکہ نہیں پڑھی ہے قرآن کی؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج ایک عورت نے عمر کو دین کی بات سکھا دی، لہذا عورت کو حق مار جتنا حسب توفیق ہو وہ دیا جائے، لیکن کنڈیشنلائز نہ ہو کہ آپ اتنا حق مار دیں گے تو میں آپ کی بیٹی جو ہے بیٹی اپنی تمہارے ساتھ اس کی شادی کروں گی یا کروں گا جو اس کے والدین کا مسئلہ ہے۔ لہذا شرائط ساری جائز ہیں، صرف وہ شرط جائز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا نکاح مشکل میں پڑ جائے اور آپ کے بچی اور بچے کا دامن محفوظ نہ رہ سکے۔ اگلی بات ہے جی شادی ہو گئی، دو بیویاں کسی نے رکھی، اللہ کی اجازت تھی، تو دو بیویوں میں وہ انصاف کرے گا یا عدل کرے گا؟ انصاف اور عدل میں تھوڑا سا فرق ہے، بلکہ ایک اور پوائنٹ میں لا لیں، ایک ہوتا ہے انصاف، ایک ہوتا ہے عدل، اور ایک ہوتا ہے احسان۔ اس نظام کائنات کی بنیاد انصاف پہ نہیں ہے، نظام کائنات کی بنیاد عدل پہ ہے اور اس کے بعد احسان کے اوپر ہے۔ انصاف یہ ہے کہ میرے پاس 100 روپیہ ہے تو میں دو بندوں میں برابر تقسیم کر دوں تو کتنا کتنا بنے گا؟ 50-50 بنے گا۔ لیکن شریعت مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ جب ایک بندہ فوت ہو جائے تو اپنے بیٹوں کو، بیٹی کو، بیوی کو، اپنی ماں باپ کو، رشتہ داروں کو جو پراپرٹی دے گا وہ انصاف کی بنیاد پر نہیں دے گا، وہ عدل کی بنیاد پر دے گا۔ عدل کتنا ہے؟ میرے پاس 10 ہیں تو جس کے 7 ہیں اس کو میں 7 دے دوں، اور جس کے 3 ہیں اس کو میں 3 دے دوں، یہ عدل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نظام وراثت اور باقی معاملات میں عدل کا قائل ہے۔ بندہ مر گیا، بیٹے کا حصہ کتنا بنے گا؟ 1/2، بیٹی کا 1/4، پھر بیوی 1/6، دادی نانی 1/8۔ یہ حصے انصاف کے مطابق نہیں ہیں، یہ حصے عدل کے مطابق ہیں۔ پھر اس سے اگلی کیٹیگری ہے احسان۔ انصاف تو تھا آدھا آدھا، عدل تھا جو پیرامیٹر طے ہو گئے تھے، اور احسان یہ تھا کہ میں کسی کو اس کے استحقاق سے زیادہ دے دوں تو یہ احسان ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے میں عدل والوں کو تو پسند کرتا ہوں، انصاف والوں کو بھی پسند کرتا ہوں، لیکن میں زیادہ پسند محسنین کو کرتا ہوں جو احسان کرتے ہیں لوگوں کے اوپر۔ لہٰذا اس بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اس کے رسول کا فرمان کہ بیویوں کے ساتھ تمہارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، عدل کی بنیاد پر یا انصاف کی بنیاد پر؟ انصاف یہ ہے کہ 4 بیویاں ہوں تو ایک دن ہر بیوی کے پاس، اور اس کی ساری ضروریات انکم ہے اگر 10,000 تو ہر ایک کو برابر تقسیم، یہ ہے انصاف۔ لیکن اللہ کے حبیب کا فرمان ہے کہ بیویوں میں عدل کرو، بیویوں میں عدل کرو۔ اگر ایک ہی لائبلٹی زیادہ ہیں، میں مثال دے کے آگے چلتا ہوں، اماں خدیجہ سے کوئی حدیث ایک بھی مروی نہیں ہے، حالانکہ حضور کی پہلی بیوی اور ہماری ماں ہے۔ آپ نے حضور کے ساتھ کتنی عمر گزاری کہ 25 سال حضور کی عمر ہے تو تقریباً 50ویں سال 51ویں سال جو ہے وہ وصال ہوا جب حضور کی عمر مبارکہ تھی، تو کتنے سال حضور کے ساتھ گزارے؟ 25-26 سال حضور کے ساتھ اماں خدیجہ نے گزارے، لیکن حدیث ایک بھی مروی نہیں ہے ان سے۔ لیکن اولادیں ساری رسول اللہ کی سوائے حضرت ابراہیم کے وہ اماں خدیجہ کی وساطت سے ہیں۔ اب آ جائیں اماں عائشہ کی طرف، اماں عائشہ سے اولاد ایک بھی نہیں ہے رسول اللہ کی، لیکن احادیث مبارکہ 2210 ہیں، تو دونوں کی کیٹیگریز ڈیفائن ہو گئی۔ پتہ چلا خواتین کی ذمہ داریاں گھروں میں مختلف لیول کی بھی ہو سکتی ہیں۔ اماں خدیجہ کی ذمہ داریاں اور تھیں، آپ گھریلو خاتون تھیں۔ اماں عائشہ کی ذمہ داری کسی تھوڑے سے اور طریقے کے مطابق تھی، ایک کی علمی اپروچ تھی اور ایک کی گھریلو اپروچ تھی۔ باقی جو آپ کی ازواج تھی میں ان کا ذکر نہیں کر رہا۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں جو فضیلت مجھے ملی ہے وہ باقی ازواج میں سے کسی ایک کو بھی نہیں ملی۔ وہ فضیلت کیا ہے؟ آپ فرماتی ہیں جب حضور کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ کا سر انور میری گود میں تھا، یہ باقی کسی زوجہ کو یہ شرف نہیں ملا، اور میں حضور کو مسواک چبا کے دے رہی تھی، نکاحت کی وجہ سے حضور مسواک بھی نہیں چبا پا رہے تھے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ بیویوں میں کیا کرو؟ عدل کرو۔ اگر کسی کی خدمت زیادہ ہے، اگر کسی کے ساتھ معاملہ آپ کا زیادہ ہے، پھر اس کے مطابق اس کو مینج کرو۔ ابو داؤد کی حدیث مبارکہ ہے کتاب النکاح 2133، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا من کانت لہو امراتان، جس کی 2 بیویاں ہوں، فمال الی احدہما جاء یوم القیامت وشقہ مائل، اور اس میں سے وہ صرف ایک کے پاس ہی بیٹھا رہا، دوسری کا حق ہی اس نے ادا نہیں کیا اور اس کے حق تلفی کرتا رہا، تو حضور نے فرمایا اب جب وہ قیامت والے دن آئے گا تو وشقہ مائل، اس کے جو دھڑ کا ایک حصہ ہے وہ کام ہی نہیں کرتا ہوگا، وہ جھکا ہوا ہوگا، ناکارہ ہوگا، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر پیش ہوگا۔ اس لیے عورتوں کے درمیان عدل کرو، جس کی جتنی لائبلٹیز ہیں، اس کے رائٹس ہیں، اس کے حقوق ہیں، اس کی خدمات ہیں، آپ اس کے مطابق اس کا کام مینج کر سکتے ہیں۔
اس میں اخراجات بھی آ سکتے ہیں، اس میں اٹھنا بیٹھنا بھی آ سکتا ہے، باقی باتیں بھی آ سکتی ہیں۔ اس کے بعد عورت کی تابعداری کی حدود ہیں جو شریعت نے بیان کی ہیں، یہ اس لیے ہے کہ خاندانی نظام جو ہے وہ پریشانی میں کا شکار ہو گیا۔ اگر عورت کو یہ باتیں سکھا دی جائیں تو پھر شوہر کے لیے مشکل نہیں آئے گی۔ اس لیے اسلام کہتا ہے علم حاصل کرنا مرد پہ بھی فرض ہے، عورت پہ بھی فرض ہے، اتنا علم جس سے اس کی زندگی گزر سکتی ہے۔ اور وہ جو حدیث مبارکہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، وہاں صرف مرد کا لفظ ہے، عورت کا لفظ نہیں۔ بہرحال عورت کے اوپر بھی وہ علم فرض ہے جس میں وہ عورت کے اپنے حقوق اور فرائض کو سیکھتی ہے۔ عورت کی تابعداری کی حدود دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کتاب النکاح 3558 نمبر حدیث ہے، حضور نے فرمایا اذا باتت المرأة حاجرة فراش زوجها، مرد نے اپنی عورت سے تبھی تقاضا پورا کرنا چاہا، اس نے بلایا عورت کو، عورت اس کے فراش اور بستر پہ نہیں آئی، حاجرتن فراش زوجہا، وہ اپنے بستر کے شوہر سے دور ہجرت کر کے چلی گئی، دوسرے کمرے میں اس کی خواہش پوری نہیں کی، لعنتھا الملائکۃ حتی تصبح، تو جب تک صبح نہیں ہوتی فرشتے اس عورت کے اوپر لعنت کرتے رہتے۔ اگر یہ عورت کو بات سمجھا دی جائے تو گھریلو زندگی آسان ہو جائے گی، لیکن مرد کو بھی بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ سمجھنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ عورت کے قریب کب جا سکتا ہے۔ شب میں 2-3 حدیثیں مبارکہ ہیں۔ ایک پریگننٹ عورت ہے، حاملہ ہے، اس کا پہلا، دوسرا، تیسرا، 8واں نامہ جو بھی مہینہ ہے، کیا مرد عورت کے قریب جا سکتا ہے یا نہیں؟ ایک عورت اپنے پریسکرائب پیریڈز میں ہے اور اس کے مینسز ہیں، کیا مرد عورت کے قریب جا سکتا ہے یا نہیں؟ یہ پاسداری اور یہ علم پہلے مرد کے پاس بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ عورت کی سہولت کا باعث بنے، عورت کی پریشانی کا باعث نہ بنے۔ 2 حدیثیں ذرا سنیں۔ ابو داؤد کتاب النکاح کی 2157 نمبر حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے جنگ اوطاس میں ایک قیدی عورتوں کے متعلق یہ فرمایا جو آئی تھی کہ لا تؤتى حامل حتى تضع، کسی پریگننٹ عورت کے قریب کوئی مرد نہیں جائے گا حتی تضع، جب تک کہ وہ ڈیلیوری نہیں کر لیتی، بچے کو جنم نہیں دے دیتی، کوئی مرد عورت کے قریب نہیں جائے گا۔ اور ایک اور طریقہ بھی بتایا کہ نابالغ بچی کی شادی ہو سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، شریعت میں نابالغ بچی کی شادی ہو سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں ولایت کی بات ہے کہ کون کرے گا، باپ کرے گا، اس کا ماموں کرے گا، بھائی کرے گا، لیکن نابالغ بچی کی شادی ہے۔ لیکن شریعت کی اکاموڈیٹنگ ویلیو دیکھیں، شریعت یہ کہہ رہی ہے اگر نابالغ بچی کی آپ نے شادی کر دی تو بالغ ہونے کے بعد اس کو اپنی سوچ آئی کہ یہ مجھے کہاں باندھ دیا میرے گھر والوں نے، تو شریعت کہتی ہے اس کے پاس خیار بلوغ ہے۔ یہ ایک فقہی ٹرم ہے، خیار بلوغ۔ خیار بلوغ کیا ہے؟ جب یہ بالغ ہو جائے گی یا نابالغ بچے کی شادی ہو چکی اور وہ رہنا نہیں چاہتا اپنی بیوی کے پاس، تو جب وہ بالغ ہو جائے گا شریعت کہتی ہے اس کے پاس اختیار ہے کہ یہ اپنا نکاح ختم کرنا چاہے تو یہ نکاح اپنا ختم بھی کر سکتا ہے۔ چھوٹی عمر میں کوئی بھی پریشانی ہو سکتی ہے، بھائی ماں نہیں تھی، باپ نہیں تھا، کوئی گھریلو ایسا مسئلہ ہو گیا کہ بیٹی کی شادی کرنا ضروری سمجھا گیا، بیٹے کی شادی کرنا ضروری سمجھا گیا، لیکن جب وہ بالغ ہوگا شریعت اس کو رائٹ دے گی، رہنا چاہو تو رہ سکتی ہو، اگر نہیں رہنا چاہتی تو تم اپنے شوہر کو چھوڑ بھی سکتی ہو۔ پہلی بات یہ۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ ایک نابالغ بچی کے ساتھ اگر کسی کی شادی ہو جاتی ہے تو حضور نے فرمایا اس وقت تک مرد اس بچی کے قریب نہ جائے کہ جب تک اس کے جوانی کے آثار ظاہر نہیں ہو جاتے۔ جوانی کے آثار کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا ولا غیر ذات حمل حتی تحیض حیضا، جب تک اس کو ایک مینسز ایک دفعہ پورے آ کے کمپلیٹ نہیں ہو جاتے، پاکی نہیں آ جاتی، تو مرد کو چاہیے کہ یہ عورت کے قریب نہ جائے۔ تو 2 باتیں اس حدیث میں آ گئیں کہ اگر کوئی پریگننٹ عورت ہے تو مرد اس کے قریب نہ جائے، اور اگر کوئی چھوٹی بچی ہے اور بلوغت کی طرف آ رہی ہے تو جب تک کہ اس کے ایک ماواری پوری آ کے پاک نہیں ہو جاتی اس وقت تک یہ مرد اس بچی کے قریب بھی۔ اب یہ پریگننٹ عورت کے قریب جانا اور یہ جو اس حدیث میں بیان ہوا، اب اگر کوئی چلا جائے تو وہ کیا کرے گا؟ کیا یہ حدیث مبارکہ فرض کے درجے میں ہے، واجب کے درجے میں ہے، یا سنت کے درجے میں یا مستحب کے درجے میں ہے؟ اس میں عورت کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے کہ اگر یہاں پر ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے مرد اور عورت میں، اور عورت کہتی ہے کہ میرا طبی تقاضا نہیں ہو رہا، میں پریشانی میں ہوں، میں تکلیف میں ہوں، تو پھر مرد عورت کے قریب نہ جائے۔ لیکن اگر میوچل انڈرسٹینڈنگ سے پریگنینسی کے دوران بھی مرد عورت کے قریب چلا جائے تو شریعت اس کے اوپر قدغن نہیں لگاتی۔ یہ صرف اور صرف اخلاقی تربیت کی بات رہ گئی۔ مینسز والی عورت، اس کے بارے میں اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہودیوں کے ہاں رواج یہ تھا کہ جب کسی عورت کو ماواری آتی تھی تو وہ اپنی عورت کو گھر سے نکال دیتے،
عورت کو پیریڈز آ گئے، ماہواری آ گئی، تو یہودیوں کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ عورت کو گھر سے نکال دیتے تھے اور نہ اس کے ساتھ کھاتے، نہ اس کے ساتھ پیتے، نہ اس کو اپنے گھر میں رکھتے، اس کو ایک ایسا شگون سمجھتے کہ یہ ہمارے گھر کے لیے عورت ٹھیک نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں صحابہ نے پوچھا، حضور ہم کیا کریں؟ اہل کتاب ہیں یہودی، لیکن ان کا طرز عمل تو یہ ہے کہ یہ اس کو اچھوت سمجھتے ہیں، آپ فرمائیں کہ آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ ذرا سنیں، یہ گفتگو صحابہ کی حضور کے ساتھ ہو رہی تھی، اللہ نے اسی ٹیکسٹ کو قرآن مجید کے اندر بیان فرما دی، اور اس کے الفاظ کیا ہیں؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، سورہ بقرہ کی 222 نمبر آیت مبارکہ ہے۔ اللہ کے حبیب کے اوپر اللہ نے وہی نازل فرمائی، یسألونک، محبوب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن المحیض، حیض اور مینسز کی کیفیت میں، تو محبوب کل ان کو فرما دیجئے، ہوا اذان، یہ تو گندگی کی کیفیت ہے، کل ہوا اذان، یہ تو ایک گندگی کی کیفیت ہے، اور فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، جب تمہاری عورت مینسز میں ہو تو تم عورتوں سے اعتزال کر لیا کرو، دور ہو جایا کرو، ان کے قریب نہ جایا کرو۔ اور پھر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی، اب رسول اللہ نے فرمایا جامعوہن فی البیوت وَاصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ غَيْرَ النِّکَاحِ، اللہ کے حبیب نے فرمایا جامعوہن فی البیوت، ان کو گھروں سے نہ نکالو، ان کو اپنے گھروں میں رکھو۔ یہودی کیا کرتے تھے؟ گھر سے نکال دیتے۔ جب آیت نازل ہوگی، محبوب آپ سے یہ سوال کرتے ہیں تو آپ انہیں فرما دیں کہ عورتوں کو چھوڑ دو، ان کے ساتھ اپنا طبی تقاضا میاں بیوی والا مجامعت جماع یہ نہ پورا کرو، لیکن جامعوہن فی البیوت، ان کو کہاں رکھو؟ گھروں کے اندر رکھو۔ وَاصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ غَيْرَ النِّکَاحِ، اللہ کے حبیب نے فرمایا ان کے ساتھ ہر معاملہ کرو سوائے ان کے ساتھ میاں بیوی والے تعلق کے۔ اب وہ باقی باتیں کیا ہیں؟ کیا ایام والی عورت روٹی پکا سکتی ہے؟ کیا ایام والی عورت جو ہے وہ گھر کے کام کاج میں کو پاکی ناپاکی، مرد کے لیے کپڑے استری کرنا، یہ سارے کام شریعت کہہ رہی ہے ہر کام ہو سکتا ہے، گھروں سے نہ نکالو، لیکن صرف تم ان کے ساتھ بیوی والا تعلق زوجیت قائم نہیں کر سکتے۔ اب دونوں طرف سے تربیت ہو گئی کہ پریگنینسی میں بھی عورت کا خیال رکھا گیا، ایام میں بھی عورت کا خیال رکھا گیا۔ اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو پھر ایک اگلی بات بھی سن لیں، شریعت کتنی اکاموڈیٹنگ ہے، اسلام کتنا فلیکسیبل ہے عورت کے بارے میں، کہ جب اس کی ایام آئے ہیں شریعت نے نماز معاف کر دی، جب اس کی ایام آئے ہیں تو شریعت نے نماز معاف کر دی ہے، وہ نماز کی قضا بھی نہیں پڑے گی۔ اور جب اس کے اوپر رمضان کے روزے اگر آ گئے تو یہ چونکہ آتے ہیں سال کے بعد، تو شریعت نے کہا جب وہ فارغ ہوگی تو اس وقت اپنے روزے قضا کر لے۔ لیکن عموماً آپ شادی شدہ دوست ہیں، یہ مینیج ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جب شادی کی وہ منازل طے ہوتی ہیں تو بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اس کو ذرا دیکھیں، پہلے آپ کی ہے پریگنینسی جس کا ڈیوریشن پیریڈ طبی طور پر کتنے عرصے کے لیے ہے؟ 9 مہینے کے لیے، لیکن 6 مہینے کا بچہ بھی پیدا ہوگا تو وہ باپ کا ہی کنسیڈر ہوگا۔ اسلامک لیجسلیشن پروسیجر میں 6 مہینے کا بچہ اپنے باپ کا کنسیڈر ہوگا، اس کو ولد الزنا یا اس کو جس کو ہم حرامی کہتے ہیں وہ اس کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا۔ یہ بھی ہماری تربیتی رہنمائی ہے، یہ اللہ کا نظام ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ 9 مہینے گزر جائیں تو 12 14 16 مہینوں کے بعد ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، گو کہ آج کل ایسا نہیں ہوتا۔ ہوا یہ کہ ایک عربی شاعر ہے جس کا نام ہے ضحاک، دعاد اور حی الف ہا اور کاف، ضحاک کا معنی ہے ہنسنے والا۔ اس کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ یہ اپنی ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوا تو اس کے دانت بھی نکل چکے تھے، اور یہ جب پیدا ہوا تو ہنستا ہوا پیدا ہوا، تو اس کا نام ہی عربوں نے ضحاک رکھ دیا کہ یہ تو ہے ہی ہنسنے والا۔ اس لیے فقہا نے یہ دونوں ٹرمینالوجیز استعمال کی ہیں، 6 مہینے کا بچہ بھی اپنے باپ کا ہی کنسیڈر ہوگا، اور پھر اگر اس کی 9th منتھ سے آگے چیزیں چلی جاتی ہیں تو پھر بھی وہ بچہ اپنے باپ کا کنسیڈر ہوگا، اس کو برا شگون محسوس نہیں کیا جائے گا۔ آج کل تو چیزیں آ گئیں، اس سے پہلے الٹرا ساؤنڈ آ جاتا ہے، بچے کی جنس بھی پتہ چل جاتی ہے، بلکہ آج کل تو شاید کوئی قانون سازی ہونے جا رہی ہے کہ جس میں ڈاکٹر پابند ہوگا کہ وہ کسی بھی خاتون کو بچے کی جنس نہیں بتائے گا۔ شاید قانون پاس ہو گیا ہے، پیش ہوا ہے یا ہوگا، پیش ہوا ہے، میں کہیں سے میں نے خبر پڑھی ہے یہ اڑتی۔ اچھا، وہ اس کا یہ ہے کہ جس کی اگر کوئی پریگنینسی میں ظاہر ہو گیا ہے بچی اور وہ بچی نہیں لینا چاہتا تو ایبارشن کروا لیتے ہیں لوگ، تو شریعت نے کہا کہ ایبارشن نہ کروائی جائے۔ ہاں، ایبارشن بھی ایک اب پورا ٹاپک ہے کہ ایبارشن کب کروا سکتے ہیں، بلکہ فیملی پلاننگ کو ذرا اسی کے ساتھ اٹیچ کر لیں۔ شادی کے بعد فیملی پلاننگ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، بلکہ آج کل حکومتی سطح پہ بھی اس کی ترویج ہے کہ فیملی پلاننگ ہونی چاہیے، بچے 2 ہی اچھے ہیں۔
یہ گفتگو اپنی جگہ پر ہے. سوال یہ ہے کہ دور رسالت میں کوئی فیملی پلاننگ کا تصور تھا یا صحابہ کرام کے دور میں کوئی فیملی پلاننگ کا تصور تھا؟ ذرا حدیث مبارکہ سنیں. ہوتا یہ تھا کہ آج تو جدید ذرائع آ گئے. آج انجیکشن عورت کو لگا دیا جاتا ہے, گولیاں کھا لی جاتی ہیں, کنڈوم استعمال کر لیا جاتا ہے, یا کوئی بھی ایسی چیز, بلکہ 2+2=4 نظریہ آپ نے ذہن میں بٹھا لیں, کوئی بھی ایسا برتھ کنٹرول اور خاندانی منصوبہ بندی, فیملی پلاننگ کا سسٹم جس میں عورت ہی رہے, عارضی طور پر بندش کر دی جائے, اور مرد ہی رہے, عارضی طور پر بندش کر دی جائے, یہ فیملی پلاننگ اسلام میں جائز ہے. پہلی بات یہ ذہن میں بٹھا لیں, فیملی پلاننگ اسلام میں جائز ہے, لیکن اس کی 2 شرطیں ہیں کہ عورت اس آپریشن کے بعد بھی, یا اس ٹریٹمنٹ کے بعد بھی, یا کوئی ٹول استعمال کرنے کے بعد بھی کیا رہے؟ عورت رہے. مثلا اگر عورت کی بچہ دانی آپ ریموو کر دیں گے تو اب عورت تخلیقی اعتبار سے عورت نہیں رہی, آپ نے اس کے اندر سے ایک چیز نکال دی جو اس کا حسن تھا. مرد نہ رہے, اس کی بہت ساری صورتیں ہیں جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں خسی ہونا, کہ اس کے جو ٹیسٹیکلز ہیں ان کو ریموو کروا دیا جائے. یہ فیملی پلاننگ اسلام میں جائز نہیں ہے, نہ عورت کے لیے اور نہ مرد کے لیے. باقی کوئی ایسا ذریعہ, چابی کا, گولی کا, ٹیکے کا, کنڈوم کا, کوئی دنیا کا ذریعہ جس میں عارضی ہو, کاپرٹی ہو, آپ فیملی پلاننگ مینج کر سکتے ہیں. لیکن تھاٹس کیا ہونی چاہیے کہ میرا تیسرا بچہ پیدا ہو گیا تو یہ کہاں سے کھائے گا؟ نہیں, شریعت کہہ رہی ہے یہ فیلنگ پیچھے نہیں ہونی چاہیے. اللہ فرما رہا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق, اپنی غربت, افلاس اور تنگ دستی کی بنا پر اپنے بچوں کو, اولاد کو قتل نہ کرو. کیوں؟ بڑا پیارا جملہ قرآن نے کہا, نحن نرزقہم وإیاکم, ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں. اب یہاں جو رزق کی بات ہے, یہاں ان کے رزق کی بات پہلے ہے, اور مجھے اور آپ کو رزق ملنے کا جملہ اور سینٹینس اللہ نے بعد میں یوز کیا. اللہ بتلانا یہ چاہتا ہے کہ غربت تمہاری فیملی پلانے کی بیس اور بنیاد نہیں ہونی چاہیے. فیوچر کی پریشانی تمہارا معاملہ نہیں ہے, اس لیے تم اگر کرنا چاہو تو اس کے جواز کی صورتیں کیا ہو سکتی ہیں. کب فیملی پلاننگ ہوگی؟ ایک عورت کے بڑا آپریشن ہو گیا جی 3 سے 4 دفعہ. کتنی دفعہ ایک عورت بڑے آپریشن سے بچہ پیدا کر سکتی ہے؟ 4 دفعہ. اگر پھر پریگنینسی ہو گئی 5ویں دفعہ, اب ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے اس بچے کو جنم دیا تو زچہ بچہ کی زندگی جو ہے وہ یا زچہ نہیں رہے گی یا بچہ نہیں رہے گا. اب شریعت کہتی ہے اب ابارشن کروائی جا سکتی ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اب یہاں پہ کون سا معاملہ ہوگا؟ کیا بچہ, آج عموماً یہ رواج بن گیا ہے کہ بچہ دانی ریموو کر دی جاتی ہے بڑے آپریشن کے ساتھ ہی. جواز یہ بتایا جاتا ہے کہ جی عورت کی زندگی کو خطرہ ہے. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھیں کہ پہلا اصول یہ ہے کہ اگر عورت کی آپ بچہ دانی ریموو کریں گے, آپ اللہ کے نظام میں شریک ہو رہے ہیں. اور پھر یہ ایسا کیوں ہے؟ خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ میں آپ کے چاروں بچے چلے گئے تو 5واں کہاں سے لاؤ؟ ایکسیڈنٹ ہوا, وہ سڈنلی کوئی ایسا کام ہو گیا کہ ساری فیملی ہی چلی گئی, چاروں بچے دنیا سے چلے گئے. تو اللہ فرمانا یہ چاہتا ہے کہ یہ جو ڈیوائس آپ کے پاس ہے اس سے محروم نہ کرو کسی کو. اللہ نے نعمت اولاد کی دی ہے تو اس کو آگے چلاؤ. لہذا عارضی ٹول کوئی بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں, آپ اس کو ریموو کرنے کے لیے اپنی کوئی جسٹیفیکیشن پیش نہیں کر سکتے. اب حضور کے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ کیا کوئی ایسا فیملی پلانے کا حساب تھا؟ آج تو جدید طریقے آ گئے. یہ حدیث مبارکہ ہے جی صحیح مسلم کتاب النکاح 3554 نمبر حدیث مبارکہ ہے. حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ازل کے بارے میں پوچھا گیا. عین, زے اور لام, کیا لفظ ہے جی؟ ازل, عین, زے اور لام. ازل کا معنی کیا ہے؟ میاں بیوی دونوں تعلق زوجیت قائم کرنے لگے, اور جب مرد ڈسچارج ہونے لگے تو وہ اپنی بیوی سے جدا ہو جائے. جب مرد ڈسچارج ہونے لگے تو اپنی بیوی سے جدا ہو جائے, اس کو کہتے ہیں ازل. اب رسول اللہ کے زمانے میں کیا ایسے ہوتا تھا؟ صحابہ کرام کرتے تھے. حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ حضور سے پوچھا گیا, حضور میاں بیوی تعلق زوجیت قائم کرتے ہیں, لیکن جب مرد ڈسچارج ہونے لگتا ہے تو وہ اپنی بیوی سے دور ہو جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا یہ تم کیوں کرتے ہو؟ تو آپ نے جب جواب سنا تو فرمایا اذا اراد اللہ خلق شیء لم یمنعہ شیء, کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو تمہارا یہ ہیلا اس میں کبھی کام نہیں آئے گا. لیکن حضور نے اس کو کنڈیم نہیں فرمایا کہ تم ایسے نہ کرو. حضور نے فرمایا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اگر مرد عورت سے جدا ہو جائے تو حرج کوئی نہیں ہے, لیکن جس کو اللہ بھیجنا چاہتا ہے اس کو تم کیسے روک سکتے ہو؟ پھر اس کے ساتھ ہی 17 حدیثیں ہیں ٹوٹل صحیح مسلم کے اندر. بخاری کے اندر بھی پورا ایک چیپٹر ہے جس کا ٹائٹل ہی ازل ہے, عین, زے اور لام, نکاح کے باب میں.
پورا ازل کا چیپٹر ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم ازل کرتے تھے. یہ حدیث اس میں نہیں لکھی کیونکہ جگہ نہیں تھی. صحابہ کہتے ہیں ہم ازل کرتے تھے اور قرآن نازل ہو رہا تھا, کبھی اللہ نے ازل کے بارے میں ہمیں منع. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھے. عورت کے مینسز میں جماع کرنے کا سوال آیا تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی, یسألونک عن المحیض. صحابہ کہتے ہیں ہم ازل کرتے تھے, ہم بیویوں سے دور ہو جاتے تھے, لیکن قرآن بھی نازل ہو رہا تھا تو قرآن کی کسی آیت میں اللہ نے اس کی ممانعت نہیں فرمائی, تو اس کو وقت اور ضرورت کے مطابق رکھا. تو یہ فیملی پلاننگ کا جواز ہے جس کے اوپر فیملی پلاننگ کی جا سکتی ہے, لیکن اس میں غربت آڑے نہ ہو, اس میں آپ کے وسائل آڑے نہ ہوں کہ جی ملک ترقی نہیں کر پا رہا, آبادی زیادہ ہو گئی. نو, بالکل. میں سوچ رہا تھا, بلکہ میں یہ جملہ آپ تک بھی پہنچا دوں کہ ہماری قبروں کے دھوئیں ہمارے حکمرانوں کے ساتھ نکلیں گے, یا ان کی آگ سے ہماری قبر روشن ہوگی, یا ہماری قبروں کی آگ سے ان کی قبریں روشن ہوگی. وجہ یہ ہے کہ پورے کا پورا نظام آپ نے صرف اور صرف یہود و نصارہ کو خوش کرنے پہ لگا دیا. فیملی پلاننگ ہو, آپ لوگوں کی تربیت وہ کرو کہ جس کی شریعت اجازت دیتی ہے. اسلام فیملی پلاننگ کا منکر, یہ بات آپ نے ذہن میں رکھ لی, اسلام فیملی پلاننگ کا مخالف نہیں ہے, لیکن جو نظریہ تم پیش کرتے ہو آبادی بڑھ گئی, وسائل کہاں سے آئیں گے, اس میں قصور تمہارا ہے, اس میں قصور ہمارا نہیں ہے. اللہ نے ایک آدم کے لیے بھی خوراک کا انتظام کیا تھا, آج ایک آدم کے 7.5 ارب بیٹے بیٹیاں دنیا میں موجود ہیں, اور یہ ان سے زیادہ فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں. فرعون اور نمرود اور ان کے قصے پرانے ہو گئے. جو ٹھنڈا پانی میں اور آپ نے اے سی اور فریج کی ٹھنڈی ہواؤں سے پانی اور وہ ٹھنڈک لیتے ہیں اور ہیٹر تاپتے ہیں, کیا یہ نمرود کو بھی حاصل تھا؟ کیا آرام دہ صوفے جو میں اور آپ یوز کرتے ہیں کیا ان کے زمانے میں بھی تھے؟ اللہ چیزیں پیدا کرتا ہے. آپ نے اپنے لیے چکن پیدا کیا ہے آرٹیفیشل, آپ کی بیماریوں کا آج تک یہ باعث بنا ہوا ہے. آپ رب پہ چھوڑ دیتے, رب کوئی نہ کوئی میٹ کا نظام ضرور کر دیتا. جس رب نے آپ کے کولیسٹرول کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کا وائٹ میٹ اور ریڈ میٹ کا تصور 14 صدیاں پہلے دے دیا ہے, اس نے بیف بھی رکھ دیا ہے, مٹن بھی رکھ دیا ہے, اس نے یہ جو آپ کا وائٹ میٹ ہے یہ بھی رکھ دیا ہے, مچھلیاں پیدا کر دی ہیں, اس میں آپ کو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ پریشان ہوں گے. کل پرسوں کسی نے فیس بک پہ ایک بڑی پیاری پوسٹ لگائی ہوئی تھی کہ ڈینٹونک ہم یوز کرتے تھے, جانتے ہیں نا ڈینٹونک کو, پی ٹی وی پہ مشہوریاں بھی آتی تھی, وہ دانت چمکانے والی. تو ڈینٹونک سے دانت صاف بھی تھے, مضبوط بھی تھے. آج اور آتی کتنے کی تھی؟ 5 سے 10 روپے کی. آج آپ کی 250-250 روپے کی ٹوتھ پیسٹ آتی ہیں, اور پھر بھی آپ کے دانت کمزور ہیں, آپ کے دانتوں میں درد بھی ہے. تو یہ نظام میں فطرت کے جب ہم خلاف چلتے ہیں تو ہمارے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اسلام فیملی پلاننگ کا منکر نہیں, لیکن حکمرانوں کے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ آپ امت کو فکری کمزوری میں مبتلا کر رہے ہیں. اللہ پہ توکل سکھائیں, اس کے بعد فیملی پلاننگ آپ کا کو ماٹو ہے تو آپ دینی سینس میں لوگوں کو سمجھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں, فیملی پلاننگ کا اسلام کسی حالت میں بھی منکر نہیں ہے. تو یہ ہے ازل کی کیفیت. بہترین عورت کون ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا جب اس کا شوہر گھر آئے تو اس کو جب دیکھے تو تسرہ اذا نظر, بہترین عورت, ماڈل وومن گھر کی وہ کون ہے؟ جب اس کا شوہر اس کو دیکھے تو تسرہ, وہ عورت کے دیکھنے سے خوش ہو جائے. وتطیعہ اذا امر, جب بھی وہ کو آرڈر کرے تو اس کی فرما برداری کرے. ولا تخالفہ فی نفسہا ومالہا بما یکرہ, اس کی ذات اور اس کے مال میں وہ کام نہ کرے جو مرد کو ناپسند ہے. حضور نے فرمایا یہ بہترین عورت ہے, یہ بہترین عورت ہے گھر کی. لیکن اگر بہترین عورت چاہیے تو اس کے لیے بہترین مرد بھی تو چاہیے. یہ باتیں عورت کو کون سمجھائے گا؟ بتائیں نا جی, یہ باتیں عورت کو کون سمجھائے گا؟ عورت کو یہ باتیں ہمیشہ مرد سمجھائے گا, لیکن مرد کی شکلیں مختلف ہیں. جب وہ باپ ہے تو تب بھی سمجھائے گا, جب وہ شوہر بنا ہے تب بھی سمجھائے گا, جب وہ بھائی ہے تب بھی سمجھائے گا. علامہ اقبال کا شعر میں عموماً کوٹ کرتا ہوں. علامہ کیا کہتے ہیں؟ علامہ یہ کہتے ہیں کہ نئے پردہ, نئے تعلیم, نئی ہو کہ پرانی, یہ جدید فزکس کیمسٹری بایو یا کو دینی تعلیم قرآن حدیث کا حفظ ہونا یہ عورت کو عورت نہیں بناتا. عورت کو عورت ہمیشہ مرد بناتا ہے. مرد کا رویہ, مرد کا تعلق ایک عورت سے اس کی فکری اور اس کی عملی مضبوطی کا باعث بنتا ہے. مرد مرد نہیں رہا تو عورت عورت نہیں رہی. شکایت عورت سے نہیں, شکایت اس زمانے کے مرد سے ہے. اور تعلق زوجیت میں پھر خواہش کی تکمیل ہے. دیکھیں اللہ کے نبی نے کس لیول پر آ کر میری اور آپ کی رہنمائی کی ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا, صحیح ابو داؤد کی حدیث ہے, کتاب النکاح 2151, حضرت جابر کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی باہر کی عورت کو دیکھو اور تمہارے دل میں کوئی شہوانی خواہشات جنم لیں
تو پھر تم کیا کرو؟ آپ نے فرمایا فَمَن وَجَدَ مِن ذَلِكَ شَيْئًا، اگر کوئی کسی عورت کو دیکھ کر اس کا دل للچائے، اس کے اندر سیکسول فیلنگز پیدا ہو، فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، وہ اپنے گھر اپنی بیوی کے پاس آئے، فَإِنَّهُ يُضْمِرُ مَا فِي نَفْسِهِ، پھر اللہ تعالیٰ اس کے اس احساس کو ختم کر دے گا۔ یہ معاشرے کی پاکی کے لیے اللہ کے نبی نے باتیں بیان فرمائی کہ اگر کوئی اور مرد للچائی ہوئی نظروں سے باہر کسی کو دیکھتا ہے تو ضرورت پوری کرنے کے لیے گھر آ جائے، اللہ اس کے احساس کو پاک کر دے گا۔ اب یہ میں نفسیاتی کو ڈسکس نہیں کرتا، اسلام واحد مذہب ہے جو فیلنگز کو بھی ڈیل کرتا ہے، احساسات کو بھی ڈیل کرتا ہے، اور اللہ کے نبی نے یہی فرمایا فَإِنَّهُ يُضْمِرُ مَا فِي نَفْسِهِ، اس کے احساسات کو اللہ تعالیٰ پاک کر دے گا اور اس کے احساسات کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دے گا۔ عورت کی تابعداری کی حدود پہ ہم نے بات کر لی، بناؤ سنگار عورت کس لیول پہ کرے گی؟ آپ اور میں پورا مہینہ کماتے ہیں، عورت ایک دن میں اجاڑ کے آ جاتی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن آپ عورت کی تربیت کریں، وہ تربیت کس لیول پہ ہو؟ جیسے فیملی پلاننگ کا اصول ہے، اسی طرح بناؤ سنگار کا بھی اصول ہے۔ عورت کا سارا بناؤ سنگار صرف اس کے شوہر کے لیے، عورت کا سارا بناؤ سنگار صرف اس کے شوہر کے لیے۔ اگر کوئی عورت خوشبو لگا کے غیر مردوں کے پاس جاتی ہے تو میں اس دور 2018 کی بات نہیں کر رہا، میں اس دور کی اور اس تھیوری کی بات کر رہا ہوں جو میرے رب اور میرے نبی نے مجھے دی۔ میری گفتگو کو کوئی انٹلیکچوئل لیول پہ 2018 کے کسی بہت بڑے یونیورسٹی کے پڑھا ہوا بندہ لیول پہ نہ سمجھے، میں وہ بات کر رہا ہوں جو صرف اللہ رسول کی بات ہے، جو میری اور آپ کے رب اور اس کے رسول کی بات ہے، باقی باتیں بات کی ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہر قسم کی بناؤ سنگار عورت کے لیے جائز ہے، لیکن ہونا کس کے لیے چاہیے؟ اپنے مرد کے لیے۔ اور میں نے پہلے بھی کسی دن کہا تھا شاید یہاں یا کسی درس میں کہ عورت خوشبو لگا کے بازار تو جاتی ہے، اتنی ہی خوشبو لگا کے اتنی ہی تیار ہو کہ وہ اپنے شوہر کے لیے کیوں نہیں دیتی؟ جب یہ کام شروع ہو گیا تو پھر وہ عورت بن جائے گی کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ماڈل وومن وہ ہے کہ جب اس کا شوہر اس کو دیکھے تو وہ خوش ہو جائے، جب وہ حکم کرے اس کی اطاعت کرے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ جو کچھ ہوگا اپنی بیوی کے لیے لے کے آئے گا، اس کی ساری ضروریات پوری کرے گا، اس کے کپڑے، اس کی جوتی، اس کی ہر چیز کو وہ پورا کرے گا۔ بناؤ سنگار میں شریعت نے دو باتیں جو ہیں وہ کی ہیں۔ میڈیکل سائنس جو بھی کہے، میں میڈیکل سائنس کا نمائندہ نہیں بیٹھا ہوا، میں صرف اللہ رسول کا نمائندہ ہوں یہاں پہ۔ وہ بات یہ ہے، ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، یہ صحیح مسلم میں بھی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں پلکنگ کرنا ہر عورت کا آج رواج ہے۔ حضور نے فرمایا بال اتارنا ان اپنے ابرو کے، یہ عورت کے لیے ٹھیک نہیں۔ اور کوئی ایسا بناؤ سنگار جو حرام قسم کے جانوروں کے ہیئرز اور بالوں کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو اس کے اپنے ہیئرز میں، شریعت کہتی ہے ایسی بات بھی ٹھیک نہیں۔ گدھے کے بال ہیں، آپ اسے ویگ بنا کے اپنی جو ہے وہ آپریشن کے بعد ایک مخصوص ٹرانسپلانٹیشن کے بعد آپ اس سے دوبارہ بال اگاتے ہیں، لیکن ان کی بیس اور بنیاد حرام جانور ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، سن لیں وہ الفاظ، بالوں کو جوڑنے والی، بالوں کو جڑوانے والی کاروبار بھی حرام ہے، پلکنگ کا کاروبار بھی حرام ہے۔ اس کے بعد بال کو جو ہے وہ لگوانے والی، نوچنے والی بھی، نچوانے والی بھی، گودنے والی بھی اور گدوانے والی بھی، اللہ کے حبیب نے فرمایا لعنت ہے ان کے اوپر، لعنا، اللہ کی بھی لعنت ہے، اس کے رسول کی بھی لعنت ہے۔ عورت ہر قسم کا بناؤ سنگار کر سکتی ہے لیکن صرف اپنے مرد کے لیے، اور دوسری بات دو کام اپنے مرد کے لیے بھی نہیں کر سکتی، وہ اپنے بال پلکنگ دیکھیں، باقی جو بال ہیں زیر ناف، اللہ کے حبیب نے فرمایا، میں نے پیچھے حدیث بیان کی تھی شاید 3-4 جمعے پہلے، حضور مجاہدین جب واپس آتے جہاد سے تو ان کی عورتوں کی ذہن سازی فرماتے ہوئے اما عائشہ کو فرماتے ہیں ان کو بتاؤ تمہارا شوہر جب گھر آنے لگے اس کے لیے زیر ناف بال صاف کر لیا کرو، تمہارا شوہر تمہیں آ کے دیکھے، تم سے اپنی ضرورت پوری کرے، وہ خوشی کا سامان فیل کرے۔ یہ باتیں ہیں جو ہماری رہنمائی کے لیے ہیں، جو اللہ کے رسول نے ہمیں فرمائی۔ اس لیے بال نوچنا، پلکنگ کرنا اور کروانا، ان دونوں کی روزی حلال نہیں ہے۔ مجھے کوئی ریجڈ مولوی نہ کہ، میں کہہ رہا ہوں جو اللہ رسول کی بات، باقی فیشن کی میں بات نہیں کر رہا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حرام کسی انسٹرومنٹ کے ذریعے حرام طریقے سے آپ سرجری کرواتے ہیں جس میں جانوروں کی چیزیں آپ مینج کرتے ہیں، وہ چیز بھی ٹھیک نہیں۔ یہ دونوں باتیں اس حوالے سے ہو گئیں۔ اب عورت بناؤ سنگار کا قائل ہے یا نہیں؟ اسلام آپ کیا سیکھ کے جا رہے ہیں میرے جمعے سے، تاکہ آپ کو پتہ تو چلے، کنسیپچولی اسٹڈی ہماری کلیئر ہو کہ کیا عورت کے لیے اسلام قائل ہے کہ بناؤ سنگار کرے یا نہیں؟ قائل ہے، وہ کرے، کتنا کرے؟ ان لمیٹڈ، دو کام صرف نہیں کر سکتی۔ یہ جو باتیں میں نے آپ کو عرض کر دی ہیں۔ ایک اور بڑی ضروری بات ہے، چھوٹے لیول پہ ہے، میرے نوجوان بھائیوں کا فائدہ ہوگا، کہ ایک مرد اور اپنی بیوی کے قریب گیا، آج کل راتیں طویل ہیں، 8-9 گھنٹے کی رات ہے، لیکن 3 گھنٹے کے بعد میاں بیوی والا تعلق قائم ہو گیا، آپ کے پاس 6 گھنٹے صبح تک باقی ہیں۔
آپ کے لیے غسل کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ حدیث مبارکہ سن لے، جامع ترمذی کی کتاب الطہارت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ، حضور ہم میں سے کوئی اگر ناپاکی کی حالت میں ہو، جنابت میں ہو، احتلام ہو جائے، بیوی کے قریب چلا جائے تو وہ سو سکتا ہے یا اس کو غسل کرنا پڑے گا؟ آپ نے فرمایا نعم اذا توضأ، ہاں سو سکتا ہے لیکن وضو اور استنجا کر لے۔ کیا کر لے؟ وضو اور استنجا کر لے۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طب دیکھیں، حکمت دیکھیں، سائنس دیکھیں میڈیکلی، کہ آپ اگر انہی جراثیم کی کیفیت میں اپنے کمبل میں سو جائیں گے تو آپ کا کمبل جو ہے، آپ کی پوری باڈی جو ہے وہ سپائل ہونے کا خطرہ ہے، آپ کے بیمار ہونے کا خدشہ ہے۔ تو اسی لیے فرمایا نا طہور و شطر الایمان، پاکی نصف ایمان ہے، تو پاکی کا حضور نے فرمایا۔ ہاں تو یہ استنجا کر لو، وضو کر لو، سو جاؤ، اگر یہ کم سے کم پاکی ہے جو تم حاصل کر لو۔ حائضہ مینسز والی عورت کے قریب نہیں جایا جا سکتا، اور جنبی آدمی اور حائضہ مینسز والی عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ لوگ عموماً یہ مسئلہ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں نے اس کو یہاں پر مینشن کر دیا ہے۔ عورت اپنے ناپاکی کے دنوں میں کیا کر سکتی ہے، کیا نہیں کر سکتی؟ جو ڈیوائن ہے اس کو نہیں پڑھ سکتی، سمپل سی بات ہے۔ جو قرآن ہے اس کو نہیں پڑھ سکتی، باقی تمام اذکار کر سکتی ہے۔ جو قرآن کی ورڈنگ نہیں ہے وہ پڑھ سکتی ہے، وہ ذکر پڑھ سکتی ہے، وہ بچوں کو پڑھا سکتی ہے۔ فرض کر لیں ایک پنڈ میں عورت ایک ہی پڑھی لکھی ہے، بچے وہاں پڑھتے ہیں، لیکن 10 دن ہر مہینے چھٹیاں ہوتی ہیں، عورت کی ناپاکی میں کیا کرے گی؟ فقہا نے لکھا کہ وہ توڑ توڑ کے پڑھائے، ورڈنگ کے ساتھ نہ پڑھائے۔ توڑ توڑ کے کیسے پڑھائے؟ کہ الحمدو ہے الحمدللہ، تو کیا کرے؟ حمزہ لام زبر ال، حامیم زبر حم، دال پیش دو، یہ نہ پڑھے الحمدو، بچے پڑھ جائیں گے۔ لیکن فقہا نے اس لیول پر بھی آ کر میری اور آپ کی رہنمائی کی، اور فقہا نے صرف یہ کیا ہے۔ بڑی 11ویں کا مہینہ ہے، یقین مانیں میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں، سلام ہو ان شخصیات کو کہ جنہوں نے دین پہنچانے کے لیے اپنے دن رات ایک کیے، لیکن میں اور آپ ان کی بڑی چھوٹی 11ویوں میں لڑ پڑے۔ میں کل کے مطالعے میں نے رکھی ہے غنیت الطالبین، حضور غوث اعظم کی طرف جو منسوب کتاب ہے الغنیہ۔ میں پہلی دفعہ دیکھ کر حیران ہوا کہ بیروت سے چھپی ہے اور اس کی جلدیں ہیں، اور اس کے اوپر تخریج ہے باقاعدہ تحقیق کے اصولوں کے مطابق۔ میں ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، غنیت الطالبین حضور غوث اعظم کی کتاب، ایک انسان کا پورا لائف سٹائل اس کے اندر ہے۔ میں اس کے کچھ سکرین شاٹ لے کے آیا تھا، اگر آپ کوئی واٹس ایپ نمبر میرا باہر ہے، کوئی دوست لینا چاہے، میں مثال دیتا ہوں۔ میں نے پھر نکالا وہ موضوع جو میں آپ کو جمعہ پڑھانا تھا، تو میں نے کہا اس میں غوث اعظم نے کیا لکھا ہے، تو غنیت الطالبین کے صفحہ نمبر 74 پہ نکاح، طلاق، خلا، پاکی، ناپاکی، حتیٰ کہ زیر ناف بال، بغلوں کے بال، مرد عورت کا کٹوانا، ناخن کے کاٹنے کا طریقہ، ہر ایک حضور غوث اعظم نے اپنی کتاب میں لکھ دی۔ ذرا سنیں، میں صرف ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور غوث اعظم نے لکھی ہے، جب عورتوں نے مجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں بھیجا، انس بن مالک کہتے ہیں عورتوں نے مجھے حضور کی بارگاہ میں بھیجا ایک سوال پوچھنے کے لیے۔ دیکھیں یہ بھی ہے کہ ایک بزرگ سے رہنمائی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں مجھے عورتوں نے حضور کی بارگاہ میں بھیجا تو میں نے عورتوں کی طرف سے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، حضور عورتیں پوچھتی ہیں مدینے کی کہ مرد تو چلے گئے جہاد پہ اور انہیں تو مل گیا ثواب جہاد کا، اگر مر گئے تو شہید اور بچ گئے تو غازی، تو حضور مجھے عورتوں نے بھیجا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور عورتیں کہتی ہیں ہمارا کیا بنے گا؟ مرد تو چلے گئے بارڈر پہ، انہوں نے جہاد کیا، وہ مرے تو شہید کہلائے، بچے تو غازی کہلائے، حضور ہمارا کیا بنے گا؟ عورتیں پریشان ہیں۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا سنیے، حضور نے فرمایا کہ ان عورتوں کو جا کے کہو کہ جو جہاد پہ جاتا ہے اور جو شہید ہوتا ہے یا جو غازی بن کر آتا ہے، تم ان کا خیال رکھو، اللہ تمہیں بھی غازی کا ثواب عطا فرما دے گا۔ جو جہاد پہ جا رہے ہیں اور جو شہید ہو رہے ہیں یا جو غازی بن کے آ رہے ہیں، عورتوں کو جا کے کہو ان کا خیال رکھا کرو، اللہ تمہیں بھی غازیوں جتنا ثواب عطا فرما دے گا۔ تو میرے بھائیو یہ بزرگوں کی تعلیمات ہیں، لیکن تف ہے اور بڑا دل دکھی ہوتا ہے ہم نے اپنے بزرگ بانٹ لیے ہیں۔ غوث اعظم بریلویوں کے ہیں، امام جعفر صادق اور امام حسن و حسین شیعوں کے ہیں، ابن تیمیہ اہل حدیثوں کا ہے، اور کوئی دیوبند کے بڑے بڑے علماء ہیں۔ یہ ہماری مشترکہ میراث ہے۔ جب تک ہم ان کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوں گے اس وقت تک میرے بھائیو اخلاق کہاں پہنچ گیا ہے آپ خود دیکھ لو۔ اور میں بڑے دکھ سے کہتا ہوں اہل سنت اور بریلویوں کو اگر کسی نے قیامت والے دن گریبان سے پکڑنا ہے تو وہ دو شخصیات ہیں، ایک حضور داتا گنج بخش علی اجویری اور ایک حضور غوث اعظم۔ ہر سنی نے داتا اور گنج بخش علی اجویری اور غوث اعظم کے نام پہ کھایا ہے، لیکن لوگوں اس کی تعلیم سے بہرہور نہیں ہوئے۔
تو میں تو ان کے مشن کو بڑھا رہا ہوں میں جہاں جا رہا ہوں، لیکن میرے بھائیو آپ کا کیا بنے گا؟ آپ اسی غوث اعظم کی 11ویاں ہر روز مسجدوں میں دلاتے ہو ہر مہینے، اور پھر بڑی 11ویں بھی کرتے ہو، تمہیں غوث اعظم کی تعلیم کی الف بے پتہ نہیں ہے، تمہاری بخشش ہو جائے گی؟ داتا صاحب کی عرس پہ جاتے ہو، دربار پہ سلام کے لیے ہر جمعرات کو جاتے ہو، تمہیں کشف المحجوب پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، تمہارے بچے برباد ہو گئے ہیں، تمہاری بچیاں برباد ہو گئی ہیں۔ کیوں؟ تم نے صوفیاء کے ساتھ بغاوت کی ہے، اور صوفیاء کے ساتھ بغاوت یہ ہے، یہ لوگ اسلام کے علمبردار تھے، انہوں نے بیوی بچے چھوڑے تھے، اور میرے اور آپ کے دادا پردادا کو دین کی تبلیغ کے لیے یہاں پہنچے تھے، لیکن آپ لوگوں نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی۔ میں یہ دل سے بات کہہ رہا ہوں، کسی کو بری لگے تو معذرت بھی نہیں کرتا۔ اس لیے میرے بھائیوں ان باتوں کا خیال رکھو اور کوئی خدا خوفی پیدا کرو۔ آخری حدیث سن لیں، حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ حضور کے پاس ایک عورت آئی۔ دیکھیں نا عورت کے کتنے حقوق ہیں گھر کے اندر، عورت کے ناز اٹھانے کی بات رسول اللہ نے فرمائی ہے۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ 2 بچے تھے۔ ذرا کیفیت ذہن میں لائیں، جب عورت 2 بچوں کو اٹھا کے لے جا رہی ہو تو کیسی کیفیت ہوگی؟ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ 2 بچے تھے، ایک کو وہ گود میں اٹھائی ہوئی تھی، دوسرے کو وہ کھینچ دھروک کے لے جا رہی تھی۔ جب حضور نے یہ دیکھا تو آپ نے فرمایا حاملاتن والداتن رحیماتن۔ اللہ کے حبیب نے جذباتی کیفیت میں فرمایا حاملاتن، یہ بچوں کو اٹھانے والی، والداتن، یہ بچوں کو جنم دینے والی، رحیماتن، ان کے اوپر شفقت کرنے والی، لولا ما یاتین الی ازواجہن دخل مصلیاتہن الجنہ۔ اگر یہ دودھ پلانے والی، یہ مشقت برداشت کرنے والی، اگر صرف مرد کی نافرمانی نہ کریں اور نماز پڑھتی رہیں تو حضور نے فرمایا یہ اپنے انہی بچوں کے ساتھ جنت میں چلی جائیں۔ اب کتنی بڑی ایک پروموشن ہے ذہنی طور پر، فکری طور پر، کہ عورت جب بچے سنبھالتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا ریوارڈ عطا فرماتا ہے۔